بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستوں، میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے عزیز دوستو، آخر کیا وجہ ہے امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے امریکہ اور ڈونالڈ ٹرمپ کی وارننگوں کے باوجود ایران چٹان کے پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے؟ بلکہ امریکہ کے روبداب کڑی وارننگوں کے علاوہ ایران دو چار قدم آگے بڑھ کر جا کر امریکہ کو ہی سخت سے سخت پیغامات اور آتشی وارننگیں دے رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، کہاں زمین اور کہاں آسمان، کہاں ہاتھی اور کہاں ایک چھوٹی سی بلی کے سامنے کھڑا رہنا۔ کیا چیز ہے امریکہ کے سامنے ایک ایران؟ ہزاروں فیصدی کا فرق ہے طاقت میں۔ پھر بھی ایران اور خامنئی کو امریکہ کے اس طاقت کا کوئی اثر ثابت نہیں ہو رہا ہے، جبکہ امریکہ نے ایران کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، لیکن پھر بھی ایران اور خامنئی کو ذرہ بھر بھی خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ امریکہ کے یدھپوت کے سامنے بڑے بڑے ملکوں کے پتلون ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ جن B-52 بمبار کے سامنے کوئی ملک ٹکتا نہیں، وہیں پر ایران پر کوئی اثر ان چیزوں سے نہیں ہو رہا ہے۔ امریکہ حیران اور دنیا پریشان ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اور کس چیز کے بلبوتے پر، کس چیز کی بدولت ایران پر امریکہ کوئی قدغن لگانے سے باز رہتا ہے؟ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، روس اور چین کھلم کھلا ایران کو مدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان اور ترکی بھی خفیہ مدد کرتے ہیں۔ لیکن صرف اسی بلبوتے پر ایران کیسے امریکہ جیسے پہاڑ کے سامنے ڈٹے رہتا؟ ایران کو یہ بھی معلوم ہے UAE، قطر، سعودی عربی وغیرہ وغیرہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملکوں سے کسی بھی ملک کو ایران پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ ہم کو بھی پتہ ہے، اس بات کی ایران کو خوب علم ہے، پھر بھی ایران ڈٹ کر کھڑا ہے۔ انہی باتوں کو دیکھ کر امریکہ کافی حیران اور پریشان ہے۔ باقی میڈل لسٹ کے ممالکوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ اب ایران کا نام سن کے ہی ان کا وہ کانپنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ میڈل لسٹ کے تمام جو ممالک ہے، ایران کا نام سنتے ہی اب کانپ رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر ایران پر امریکہ نے ذرا سی بھی کوئی غلط کارروائی کی تو ایران کا غیظ و غضب ان سے کوئی نہیں بچا سکے گا ان کو۔ اس صورت میں اسرائیل کو ایران جہنم بنا دے گا۔ ادھر سعودی عربیہ اور پاکستان کسی ایک پر حملہ کرنے کا مطلب دونوں دیشوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی اگر ایران سعودی عربیہ میں ان جگہوں پر حملہ کرے گا جہاں جہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں، تو اس صورت میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، کس کی طرف ہوگا؟ جنگ کی صورت میں پاکستان بھی پھنسنے والا ہے، ترکی بھی پھنسے گا، اور آنن فانن پورا ریجن اس جنگ کی زد میں آئے گا۔ اسی وجہ سے ایران کو یہ معلوم ہے کہ ایران پر اس وقت جنگ تھوپنا امریکہ کو بہت بھاری پڑے گا، کیونکہ جنگ کی صورت میں امریکہ کو جانی اور مالی نقصان حد سے زیادہ اٹھانا پڑے گا، جو ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے
موت کا پیغام ہوگا۔ تیسرا، اگر جنگ ہوگا تو امریکہ یہ جنگ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ جنگ قریباً 10 سال تک چلتا رہے گا۔ یہاں ایران کی ہی بات نہیں، یہ آگ دوسرے دیشوں میں دھیرے دھیرے پھیلے گا، اس لیے اس جنگ کا دائرہ بہت بڑھ جائے گا، وسیع ہو جائے گا۔ ایران کا مطلب بھی یہی کہ اگر اس پر جنگ تھوپا گیا، وہ اس صورت میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکے گا۔ ایران یوں ہی کسی اور ملک کو پھلنے پھولنے، خاص کر میڈل ایسٹ کو نہیں دیکھیں گے پھلتا پھولتا۔ ایران نے ان تمام چیزوں کی تیاری پہلے ہی کر کے رکھی تھی، جس کی علمیت امریکہ کو بالکل بھی نہیں تھا۔ یعنی مطلب صاف ہے کہ ایران جس تیاری سے میدان میں کود پڑا ہے، اس کی تیاری وہ پچھلے 6 مہینوں سے کر رہا تھا۔ جو تیاری آج امریکہ اسرائیل کر رہا ہے، اس سے چگنا نہیں 6 گنا زیادہ کی تیاری ایران پہلے ہی کر چکا ہے، کیونکہ جون 2025 کے جنگ نے ایران کو بہت سکھا دیا ہے، بہت بڑا سبق اس سے حاصل کیا ہے ایران نے۔ جو لاہے عمل امریکہ اسرائیل کر رہا ہے، اس کا پورا توڑ ایران نے پہلے ہی کر کے رکھ دیا تھا، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہے، روس اور چین کھلا مدد کے لیے آئے ہیں، اور دوسری طرف ترکی، ISI، ہوتی لڑاکے، عراق، شیعہ ملیشیا وغیرہ وغیرہ، یعنی سمجھ لو ایران نے پوری کمر کس لی، پوری تیاری کر لی، تیاری میں کوئی کسر اس نے باقی نہ رکھ چھوڑی ہے۔ بنور میں پھنس گیا ہے امریکہ اور اسرائیل۔ امریکہ اب اسرائیل کو میرے خیال میں زیادہ دیر تک بچانے کے قابل نہیں رہے گا، بلکہ خود بھی امریکہ اس جنگ میں غیر محفوظ ہے۔ اور سب سے بڑی اور طاقتور بات یہ ہے، کیا ایران نے ایٹم بم بنایا ہے، جس کی وجہ سے ایران امریکہ کو کوئی فوقیت نہیں دے رہا ہے؟ ورنہ کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ 4 چیزیں جس کی بدولت ایران پر امریکہ کوئی وار یا ایکشن کرنے سے ڈرتا ہے اور ایکشن کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اول، پہلے ہی جو تیاری ایران نے 100% کیا ہے، جس کی علمیت امریکہ کو نہیں تھا، اس وجہ سے بھی وار نہیں کرتا ہے امریکہ۔ دوم، چین اور روس و ISI کے غضب کی وجہ سے، یہ دوسرا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایران کے خوفناک عزائم ارادے اور خوفناک میزائل، جس کی وجہ سے امریکہ ڈر رہا ہوا ہے۔ اور 4ویں چیز، ہو سکتا امریکہ یہ بھی اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران نے پہلے ہی ایٹم بم بنایا ہے، جس کی وجہ سے اس کو امریکہ بھی کچھ جیسے کہ وہ امریکہ کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں آپ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایٹم بم جب اگر ایران نے بنایا ہوگا تو اس پر کوئی اثر نہیں کام کرے گا، اور نہ اس پر کوئی ملک حملہ کرنے کی جرت کرے گا۔ میرے خیال میں اس وجہ سے بھی امریکہ ڈر جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ایران پر امریکہ حملہ کرے گا تو میرے عزیز دوستو، آپ یاد رکھنا، یہ امریکہ کی آخری غلطی ہوگی، اور اسرائیل کی بدنصیبی، اور اس کے آخری دن ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ تک یہ ولاگس، اچھے ولاگس، جس کی بہت بڑی محنت لگتی ہے،
میرے عزیز دوستو، آپ میرے چینل جے کے اعظم نیوز نیٹورک یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور آگے بڑھائیں. ہمیں اپنی یادوں میں یاد رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، یاد رکھنا چاہیے، تاکہ میں اچھے ولاگس آپ تک پہنچاؤں گا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب ولاگ میرا سنتے ہوں گے تو وہ پورا سننا چاہیے، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے، اور آپ اگر کسی دوسرے کو فارورڈ کریں گے اس کو بھی سمجھ میں آئے. مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.